اگر کسی میں نا اتفاقی ہے تو وہ یہ سوچے، ان کے گھر پہنچے۔ انسان کیا کہتا ہے کہ میاں میں آگے بڑھوں گا میری ناک کٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھائے گا، آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ یہ دیکھا گیا جب قرآن کریم کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو سب سے زیادہ چیز محبوب نہ ہو وہ تم صدقہ نہ کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو فلاں باغ ہے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے، جس مصرف پر چاہیں آپ اس کو خرچ کر دیں۔ اور وہ باغ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، اس باغ کے اندر 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر وقت بتاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سننے کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ آپ اس باغ کو صدقہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اس باغ کو اپنے قرابت والوں پر صدقہ کر دو، اس سے تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا ملے گا اور ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، تو 2 ثواب ملے گا جب اپنوں پر خرچ کرو گے۔ آج کا انسان اپنوں کو بھول جاتا ہے، اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہمدردی کہیں پر کرنی ہوتی ہے ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے دامن میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں کون ایسا ہے جس کو گوشت کی ضرورت ہو سکتی ہے، کون ایسا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہم اس کے گھر پہ جائیں، ہم اپنے انا کو بچانے کے لیے اپنی ناک نہ کٹ جائے، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس سے ملنا۔ میں نے بہت سے فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان کے 4 امتحانات کا ذکر آپ سبھی حضرات کے سامنے 2-4 جمعے میں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم کی پوری زندگی، یہ تو 4 امتحان جو میں نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کی سیرت کا مطالعہ اور بیان کرنے پر جب آ جائیں اور بیان کریں تو گھنٹوں کیا کئی دن لگ جائیں گے، لیکن سیرت کی بات ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یقین قربان ہم سب کو پیغام کیا دیتا ہے؟ انشاءاللہ 2-3 بات کی طرف آج میں الگ سے رہنمائی کروں گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ عید قربان، ایک تو ہم جانور کی قربانی کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے انا کو قربان کرنا، اپنے گھمنڈ کو قربان کرنا، اپنے تکبر کو قربان کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کے جس طریقے کے واقعات ہیں اور حالات ہیں، چچا تاؤ، چچا بھتیجے سے، بھائی بھائی سے، بھانجا ماموں سے، ماموں بھانجے سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، سالوں سال بیت جاتے ہیں، ملاقات کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک بھائی وہیں پر موجود ہے، اس کے وہاں سارے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی تہوار آتا ہے، سب مل جل کر تہوار کرتے ہیں، لیکن دوسرا بھائی ان کے قریب، میں اس کا گھر ہے لیکن اس سے ملاقات کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ عید قربان ان تمام تکبر کو مٹا کر اپنے اندر محبت کو پیدا کر
بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں پر جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، اپنی پگڑی اتاری ان کے سر پر دے دی، اور جو سواری اپنے پاس تھی وہ سواری بھی ان کو دے دی، اس دیہاتی کو، اس بدو کو۔ ان کے ساتھ جو خادم تھا وہ کہنے لگا کہ اے ابن عمر، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیہاتی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو ذرا سا کچھ دے دو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے اتنی قربانی دے دی، اپنی سواری دے دی، اپنی پگڑی اتار دی، اتنی عزت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی عزت اس وجہ سے کی کہ اس کا باپ میرے باپ کا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ کیا تھا؟ دوست۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے باپ کے دوست سے بھی اسی طریقے سے خندہ پیشانی پیشانی سے پیش آئے جس طریقے سے اس کا باپ پیش آتا تھا۔ دوست تو دور کی بات ہے، آج رشتہ داری یہ جو خونی قرابت کا رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، ان میں اتنی نا اتفاقیاں بڑھ گئی ہیں، اتنی نا اتفاقیاں بڑھ گئی ہیں کہ یہ عید قربان جیسے اور عید الفطر جیسے تہوار ہمارے درمیان سے گزر کر چلا جاتا ہے، ہم اپنے بھائی کو نہیں پوچھتے، اپنی بہن کو نہیں پوچھتے، اپنے ماموں کو، چچا کو، تاؤ کو نہیں پوچھتے۔ یہ قرآنی تعلیم نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ سب چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے اپنے رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ تو یہ عید قربان ابھی زیادہ وقت نہیں گزرے، اگر کسی میں نا اتفاقی ہے تو وہ یہ سوچے، ان کے گھر پہنچے۔ انسان کیا کہتا ہے کہ میاں میں آگے بڑھوں گا میری ناک کٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھائے گا، آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ یہ دیکھا گیا جب قرآن کریم کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو سب سے زیادہ چیز محبوب نہ ہو وہ تم صدقہ نہ کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو فلاں باغ ہے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے، جس مصرف پر چاہیں آپ اس کو خرچ کر دیں۔ اور وہ باغ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، اس باغ کے اندر 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر وقت بتاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سننے کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ آپ اس باغ کو صدقہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اس باغ کو اپنے قرابت والوں پر صدقہ کر دو، اس سے تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا ملے گا اور ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، تو 2 ثواب ملے گا جب اپنوں پر خرچ کرو گے۔ آج کا انسان اپنوں کو بھول جاتا ہے، اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہمدردی کہیں پر کرنی ہوتی ہے ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے دامن میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں کون ایسا ہے جس کو گوشت کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کون ایسا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہم اس کے گھر پہ جائیں، ہم اپنے انا کو بچانے کے لیے اپنی ناک نہ کٹ جائے، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اقامت میں جب تک رہے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جماعت سے نہیں چھوٹی، لیکن ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 2 قبیلے والوں میں جھگڑا ہو گیا، نا اتفاقی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے. نماز کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں, صلح کرانے میں لگے ہوئے ہیں. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, آہٹ محسوس ہوئی تو وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت, نماز جیسی اہم عبادت جو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی حالت میں اس کو وقت تاخیر کر کے نہ پڑھی ہو, لیکن صلح کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سمجھا. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ میں سے ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر آپ کسی دو بندوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں, ایک کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو آپ کا بھائی ہے وہ تو آپ کے بارے میں بہت دعائیں کر رہا تھا, حالانکہ اس نے دعا نہیں کری. آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت دعا کر رہا تھا, آپ کے بارے میں ذکر کر رہا تھا, آپ کے اچھائی بیان کر رہا تھا. دوسرے کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کا فلاں بھائی ہے وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہا تھا. آپ بتائیے اس جھوٹ کو شریعت جھوٹ مانتی ہے؟ جھوٹ مانتی ہی نہیں. تو صلح صفائی بہت ضروری ہے اپنوں کے درمیان. میرے دوستوں, یہ عید قربان گزشتہ سال بھی ہمارے درمیان آئے. کتنے بھائی ہمارے ایسے ہوں گے, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ وقت بتایا ہوگا, عید الاضحیٰ کے موقع پر شریک ہوئے ہوں گے, لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے. آج ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ آج ہم اکڑ میں پڑ جاتے ہیں, پیسوں کا اکڑ, حسن و جمال کا اکڑ. بھائی اکڑ کس بات کی, کس بات کی اکڑ؟ ترکی میں کچھ دن پہلے زلزلہ آیا, جو لوگ پیسے بانٹا کرتے تھے, غریبوں کو دیا کرتے تھے, وہ بھی کشکول لے کر لائن میں کھڑے ہو گئے, لائن میں کھڑے ہو گئے. آج تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر کے سوچئے تو صحیح, پوری دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے کرم نہیں کیا ہمارے اوپر کہ ہماری دونوں آنکھیں صحیح ہیں. آج کتنے ایسے ہیں کہ پاؤں سے چل نہیں سکتے, آج کتنے ایسے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتے, آج کتنے ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے, آج کتنے ایسے ہیں کہ بس عقل ان کی خراب ہو گئی, کوڑے میں سے اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں, بچے گالیاں دیتے ہیں, بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج ہم سلامت ہیں تو کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کیا. تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, یہ تہوار ہمارے سامنے ہے, کل کا دن گزرا ہے, آپ ان کے پاس جائیں, جا کر ان کے سامنے عاجزی کریں. کوئی پہل کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہم لوگ نہیں ہیں نا. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا, وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا, 13 سال تک شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا تھا, اوجھڑی ڈالی تھی, کوڑے پھینکے گئے تھے, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا. فتح مکہ کے دن وہ تمام حضرات یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جتنے ظلم ہم نے کیے ہیں پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان کر دیا کہ آج اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو اس کو بھی امان ہے. آج کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے. کیا یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے نہیں آتی؟ ہم درگزر کرنا کیوں نہیں جانتے؟ وحشی کے بارے میں سنے ہیں نا, وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا, ناک کان کاٹ ڈالے تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹی بوٹی کر دی تھی. جب وہ وحشی مسلمان ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج ہم کسی کو معاف کرنا نہیں جانتے. آج
کہتے ہیں کہ کب موقع ملے گا اس گالی کا بدلہ اس سے ضرور وصولنا ہے۔ آج کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، ہم اسی بات کو اپنے دل کے نہے خانے میں لے جا کر بٹھا دیتے ہیں کہ کب موقع ملے گا اس سے بدلہ لینے کا، ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو صلہ رحمی کرنا آج کے دن میں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ عید قربان کا ایک پیغام یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اگر والدین موجود ہیں تو ان کی قدر کی جائے۔ ہم لاکھوں روپے اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے، ان کی داڑھی سفید ہو جائے، اگر وہ 500 روپے ہم سے مانگ لے تو ہم حساب لینے لگ جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ 1000 روپے ہم سے مانگ لے، ابھی کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے تو دیا تھا، پھر آپ نے پیسے مانگ لیے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے 15-10 سال تک ہمیں پالا ہے۔ اگر اس کی اجرت وہ مانگنا شروع کر دے تو کوئی انسان دے پائے گا اپنے ماں باپ کی اجرت؟ نہیں دے پائے گا۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ان کی ذرا سی ڈانٹ ہمیں بہت بری لگ جاتی ہے۔ 15,000 کی سیلری کہیں پر ہونا، 10,000 کی سیلری کہیں پر ہو، انسان جاب کر رہا ہو، مالک کی بات ایسے سر جھکا کر سنتا ہے۔ وہ ماں باپ جس نے اتنا بڑا کر دیا کہ آپ نوکری کر سکیں، کہیں پر کما سکیں، ان کی ذرا سی ڈانٹ ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ آج ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، کل کا تہوار ان کے گھر میں کیسا گزرا، ذرا معلوم تو کیجئے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ جس گھر میں یہ بوڑھے حضرات، یہ بوڑھی مائیں نہ ہو، اس گھر میں کوئی عید ہوتی ہی نہ ہو۔ احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ آج ہمارے گھر میں کوئی عید ہے۔ یہ تو وہی ماں ہے نا، 12 بج جائے رات کے، کس طریقے سے اپنے بیٹے کو گرم کھانا پروس کے کھلاتی ہے۔ ہم نے تو ایسی ماؤں کو بھی دیکھا، خدا کی قسم ایسی ماؤں کو دیکھا کہ جن کے بچے اپاہج ہیں، 18 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ 18 سال تک، جبکہ اس ماں کو معلوم ہے، اس ماں کو معلوم ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا، جب تک یہ بڑا ہوتا جائے گا میرے لیے مصیبت ہی بنے گا۔ صبح اٹھ کر اس کو نہلا کر باہر چارپائی میں لے جا کر اچھے کپڑے پہنا کر ڈال دیتی، ہاتھ سے پنکھا کرتی کہ کوئی مکھی اس کے بدن میں پڑ نہ جائے، زخم نہ کر دے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ 15 سال 20 سال کے بعد یہ کما کر نہیں کھلائے گا، یہ ہمارے لیے اور مصیبت بنے گا۔ لیکن ماں تو ایسی ہی ہوتی ہے، اولاد چاہے کیسا ہو، اپاہج ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، لیکن ماں اپنی خدمت کرنا نہیں بھولتی۔ آج ہم سلامت ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یہ عید قربان جیسا تہوار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تھوڑی دیر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھیں، ان کی دل کی بات کو لیں کہ ابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے خوش تو ہے نا؟ کوئی ناراضگی تو ہم سے نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر باپ ناراض بھی ہو اور بیٹا اس کے پاس جا کر بیٹھ کر صرف یہ کہہ دے کہ ابا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹا وہیں پر معاف کر دے۔ باپ معاف کر دے گا کہ بیٹا جو ناراضگی تھی دور ہو گئی، آج تو آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، یہ باپ کا دل ہے، یہ باپ کا دل ہے، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ آج ہم بھول کیوں جاتے اس بات کو کہ کس طریقے سے ماں نے ہماری ٹٹیاں دھلوائی ہیں، پیشاب اور پیخانہ کو دھلوایا، رات میں کس طریقے سے ٹھنڈی کی رات ہو، ماں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے ٹھنڈی لگ جائے، نہیں، ہمارا بچہ کسی طریقے سے ٹھنڈ سے بچ جائے۔ اس بات کا احساس ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، یہ پیغام عید قربان کا یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جانور کے گلے پر چھری چلا دی، بس اللہ رب العزت کو خوش کر دیا۔ ان رشتہ داریوں کو نبھانا، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کی کوشش کریں گے، جو لوگ ناراض ہیں اس کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے دل میں آنا تو نہیں آئے گا کہ بھائی ہم کیوں پہلے بڑھیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور بڑھاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔